تو سب سے پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام، اور وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ تو پھر طاقت زیادہ کس کی ہونا چاہیے؟ مسلمان کی۔ اب طاقت چھن چکی ہے تو طاقت واپس آئے گی کیسے؟ طاقت واپس آئے گی کیسے؟ جو ماحول آج چل رہا ہے، تھوڑی سی ایک نشاندہی کر کے گزرنا چاہوں گا میں۔ محبت کے ساتھ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی محبت کا ثبوت دیجئے تو قریشی اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا اللہ نے، تو اپنے پاک فرشتے سید الملائکہ طاہر صدرہ، بلبل صدرہ، روح الامین جناب جبریل امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، او جبرائیل زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ کیا کہا؟ ارے بولیے آپ، ایک مٹھی، تھوڑا سا ساتھ دیجئے۔ جس انداز کو سننے کے لیے قریشی کو لوگ بےتاب رہتے ہیں اور بلاتے ہیں، وہی انداز میں جب آؤں گا تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، انشاءاللہ تڑپ جائیں گے۔ تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے خمیر بنانے کے لیے، آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے، آپ کا جسم بنانے کے لیے، آپ کی شکل و صورت بنانے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل زمین پر جاؤ، ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل زمین پر آئے اور ایک مٹھی مٹی اٹھانے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ نورانی رکھنا چاہا، زمین تڑپ جاتی ہے، زمین رونے لگی۔ او جناب جبرائیل، کیا وجہ ہے، مٹھی کیوں اٹھا رہے ہو؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، او زمین، مجھے تیرے اور میرے رب کا حکم ہے کہ جبرائیل ایک مٹھی مٹی زمین سے لے کر آؤ۔ یہاں گفتگو ادھر ادھر نہیں جانا ہے، اگر ذہن ادھر ادھر آپ کا چلا گیا تقریر باؤنس چلی جائے گی۔ جتنی دیر بھی قریشی بولے ذہن بالکل میری طرف اور آنکھیں بھی نظریں بھی بالکل ٹکی رہیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا، زمین تڑپ جاتی ہے۔ زمین نے کہا، او جبرائیل کیوں مٹی اٹھا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، او زمین، اللہ کا حکم ہے تجھ سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لا کر مجھے دے، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ زمین نے کہا، جبرائیل اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ حضرت جبرائیل سے اتنا کہنا تھا زمین کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، او زمین، اللہ تجھ سے ایک نوری مخلوق کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک اشرف مخلوق کا سلسلہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جاری فرمائے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے گا، حضرت انسان کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے حضرت جبرائیل سے اتنا، حضرت جبرائیل نے جب اتنا کہا زمین کہنے لگی، پھر اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو لوگ نیک کام کریں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، جو گنہگار اور نافرمان بندے ہوں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ جب اتنا سنتی ہے زمین زارو قطار رونے لگ جاتی ہے، زمین آہو بکا کرنے لگی۔ زمین نے کہا، او جناب جبرائیل، اتنا بڑا کام مجھ سے نہ لے، یہ زمین سے مٹی نہ لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زمین نے کہا، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ، جبرائیل واپس چلے جاؤ۔ جب رب کا واسطہ زبان حضرت جبرائیل سنتے ہیں، واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیرے نام کا واسطہ دیا زمین نے، واپس آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت میکائیل آئے، زمین پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مٹی اٹھانا چاہی، زمین تڑپ جاتی ہے۔ زمین نے کہا، میکائیل علیہ السلام تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے، مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ۔ زمین زارو قطار رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ یہ آنسو جو زمین کے نکل رہے ہیں، ان آنسو نکلنے میں بھی حکمت ہے۔ آپ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ یہ زمین نے جو آنسو بہائے ہیں، زمین کے رونے میں بھی حکمت ہے۔ حضرت میکائیل نے جب رب کے نام کا واسطہ سنا، واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام نے ہاتھ رکھنا چاہا، مٹی اٹھانا چاہی، فوراً زمین رونے لگ جاتی ہے۔ رونے کے بعد میں کہنے لگی، او
حضرت اسرافیل علیہ السلام تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، اس لیے کہ حقیقت جبرائیل نے بتا دی ہے، میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جسم کا حصہ نکالا جائے پھر اس سے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی جائے، پھر اس سے لوگ نیک کام کریں، کچھ لوگ برے کام کریں، کچھ نافرمانی کریں، کچھ فرما برداری کریں، اور جو فرما بردار ہوں وہ جنت میں جائیں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ کچھ لوگ جو نافرمان ہوں وہ جہنم میں جائیں، میرے حصہ جسم کا جہنم میں جلایا جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اب زمین زار و قطار رو رہی ہے، اتنے میں جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون آئے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اور جناب اسرائیل علیہ السلام کون فرشتہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک نام اور ہے، ملک الموت۔ کیا نام ہے؟ اگر جنوری میں نام لے لیا جائے نا تو تھر تھر کانپ جاتا ہے انسان، پسینہ آ جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، ارے موت کا نام کچھ لوگ تو اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام ابھی نہ آ جائے، کچھ لوگ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی نہ آ جائے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام صبح سے لے کے شام تک ہر بندے کے یہاں کم سے کم 700 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، 700 مرتبہ ہر بندے کے یہاں۔ اب یہاں ایک بات اور ملتی ہے، دیوبندی وہاں بھی کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور کو طاقت نہیں، حضور کے پاس پاور نہیں ہے۔ میرے نبی کا غلام حضرت اسرائیل علیہ السلام، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ہر بندے کے پاس حضرت اسرائیل 700 مرتبہ چکر لگاتے، دن میں صبح سے لے کے شام تک، صبح سے شام تک 700 مرتبہ حضرت اسرائیل جب چکر لگا سکتے ہیں تو میرے آقا مدینے میں بیٹھ کر کے ہم غلاموں کا دعا اور سلام نہیں سن سکتے؟ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ، حق بات سن سکتے ہیں نا؟ ہاں جی، لگا کے بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھانا چاہا، وہی انداز مٹی کا زمین رونے لگی، زمین زارو قطار رو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا وہ زمین تو روتی ہے، روتی رہے، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، وہ واپس چلے گئے، اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی لے کر چلے گئے، کیا ان کے لیے اللہ کا حکم تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا؟ نہیں میرے عزیز، ہر کام میں رب کی حکمت ہوتی ہے۔ کیا؟ ہر کام میں رب کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر جناب جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو فوراً چلے جاتے تو زمین روتی نہیں، زمین روتی نہیں، اور جب زمین روتی نہیں تو آنسو بہتے نہیں۔ بولیے، ارے بول کے دکھائیے، جب زمین روتی نہیں تو آنسو بہتے نہیں، جب آنسو بہتے ہیں تو پانی تو نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے۔ یہ جو زمین روئی ہے، دنیا میں جو پانی دکھ رہے ہو، پانی جو دیکھ رہے ہو، وہی زمین جب روئی ہے تو دنیا میں پانی آیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ۔ دنیا میں تبھی پانی آیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر لے گئے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مٹی لے کر گئے تھے وہ کتنے رنگوں کی مٹی تھی؟ 60 رنگوں کی مٹی۔ کتنے رنگوں کی مٹی تھی؟ 60 رنگوں کی مٹی تھی۔ میں شارٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں مکمل واقعہ نہیں بتانا ہے، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ 60 رنگوں کی مٹی جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہر ایک انسان کو بھوت سوار ہے، نیلے اور پیلے جو ہر طریقے کا انسان دنیا میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ 60 رنگوں کی جو مٹی تھی، اور اس میں ہر مٹی کا مزاج بھی الگ الگ تھا، اسی لیے انسان کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ غصے والا ہوتا ہے، کوئی کم غصے والا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ٹھنڈے دماغ والا ہوتا ہے، سب کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ الگ الگ مزاج والی مٹی سے انسان کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو پوری روح انسان کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ، روح انسان کے باپ جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل مٹی لے کر گئے تو اللہ نے فرمایا اسرائیل آج سے تمام انسانوں کی روح نکالنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ اسی دن سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، طلب کے بول دے یا رسول اللہ، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے او میرے مولا، یہ اتنا بڑا کام میں نہیں کر سکتا ہو۔ رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہو میرے ملائکہ،
او میرے پاک فرشتے جناب اسرائیل وجہ کیا ہے؟ جناب اسرائیل نے عرض کیا میرے مولا وجہ یہ ہے جب میں انسان کی روح نکالوں گا کیا بات ہے سبحان اللہ جب انسان کی روح نکالوں گا جب تیرا حکم آئے گا میں کبھی کسی بوڑھے کی روح نکالوں گا اس کے پوتے بھی ہوں گے اس کی پوتی بھی ہوگی بیوی بھی ہوگی اس کے بیٹے بھی ہوں گے روئیں گے وہ بکا کریں گے مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا وہ الگ الگ طریقے کی باتیں بنائیں گے رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہو اسرائیل روح نکالنا تیرا کام ہے کیا بات ہے روح نکالنا او اسرائیل تیرا کام ہے لوگوں سے ذہنوں سے تیرا نام ہٹانا ہمارا کام کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت واہ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ میں کاپریٹر صاحب ہلکی سی ریپیٹ بڑھا دیں مہربانی ہوگی اسرائیل علیہ السلام آپ کا نام ذہنوں سے نکالنا ہمارا کام ہے کیسے نکالنا آج جب کوئی مرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے جناب اسرائیل آئے روح نکال کے لے گئے کوئی یہ نہیں کہتا جناب اسرائیل نے فلاں کے باپ کی روح نکال لی فلاں کو مار دیا نا میرے نبی کے غلام ہو جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے جب کوئی بندی مرتی ہے کوئی بچہ مرے کوئی بوڑھا مرے جواب کیا آتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے صحیح تھا پیٹ میں درد ہوا درد کی وجہ سے ختم ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے صحیح گیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ گاڑی سے مر گیا کوئی کہتا ہے رات ٹھیک لیٹا ہے اٹیک پڑا ہے دم مر گیا ہے کوئی سر کے درد میں مر جائے گا اللہ کا کریمانہ انداز دیکھو میرے رب نے فرمایا او اسرائیل روح تو نکالے گا تیرا نام کوئی بے ادبی سے بھی نہیں لے گا واہ کیا بات ہے اسرائیل علیہ السلام کا نام آتا ہی کہاں ہے طلب کو بول رہے سبحان اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر چلے گئے رب کی بارگاہ میں اب اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں سے فرشتوں جاؤ اس مٹی کو گوندھنا شروع کر دو کیا اچھا مزہ آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا ہے اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا ہے اور طرف کے بولتے سبحان اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ مٹی کو لے کر آئے اور لے کر آئے کہاں لے کر آئے آج جہاں خانہ کعبہ بنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر والی آپ کے جسم کو تیار کیا گیا اس مٹی کو کہاں تیار کیا جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا وہاں پر تیار کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر والی مٹی کو اور حضور فرماتے 40 دن اس پہ بارش برسائی اللہ نے کتنے دن 40 دن بارش ہوئی 39 دن غم کی بارش ہوئی 1 دن خوشی کی بارش ہوئی حضور فرماتے اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہوتی ہے خوشی کم ہوتی ہے غم اسی لیے زیادہ ہے کہ بارش غم والی 39 دن ہوئی خوشی کی بارش 1 دن ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا اب اس کے بعد گوندا گیا گوندنے کے بعد میں آپ علیہ السلام کا پورا خمیر تیار ہوا تیار ہونے کے بعد میں اب وہ وقت آیا کہ آپ کے جسم میں نور یعنی آپ کے جسم میں روح ڈالی جائے بس حضور کی شان یہاں پر بتا کر پھر مجھے اپنے الگ ایک ٹاپک پہ آنا ہے طلب کے بولتے یا رسول اللہ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ آپ کا قریب کرنے کے لیے تاکہ آپ کو لگے کہ کچھ ہم سننے آئے ہیں اور کچھ فائدہ ملا جی لگا کے بولتے سبحان اللہ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلام ہو جناب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا آپ کا یولا آپ کا جسم آپ کا پتلا پورا بن گیا اس کے بعد میں اللہ نے روح کو کم فرمایا اور روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کے لیے میرے کریم رب نے حکم فرمایا جیسے روح کو حکم فرمایا روح جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا چاہ رہی تھی جیسے ہی قریب پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے جناب آدم کے جسم میں اندھیرا 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 ہے ادھر اندھیرا دیکھتی ہے
فوراً واپس رب کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرنے لگی میرے مولا جس جگہ تو نے جانے کا حکم فرمایا ہے وہاں کھٹا ٹوک تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، او میرے مولا کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، اجالے کا انتظام فرما دے، میرے نبی کے غلاموں خاموش نہیں رہ پاؤ گے، جیسے ہی نبی کے نام آئے گا تڑپ جاؤ گے، حضور کی شانیں سنو گے، تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے سے انکار کرنے لگے، او میرے مولا میں داخل نہیں ہونا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا ہے، میں جانا نہیں چاہتی ہوں، میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ادھر رب کی بارگاہ سے جواب آیا، اور ٹھہر جا تیرے ڈرنے کا انتظام کرتا ہوں، تیرے اندھیرے کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی ادھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ادھر تاریکی تاریکی تھی، ادھر چاروں طرف اندھیرا ہے، ادھر میرے کریم نبی کا نور اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھ دیا ہے، آدم علیہ السلام کے جسم میں میرے نبی کا نور آیا، اندھیرے جسم میں اجالا 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 ہو گیا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، ہم سنیوں کی پہچان، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت آپ فرماتے صبح ہو طیبہ میں ہو یہ بٹتا ہے بارہ نور، لگ کے بولیے سبحان اللہ۔ لیکن پیسوں کا تو عارف رضا قریشی کو خیال نہیں رہتا کہ آپ پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے، پیسے اپنی جیب میں رکھیے، مگر آپ اپنے ہونٹوں کو نبی کے نام پہ کھول کے بولیے سبحان اللہ۔ صبح ہو طیبہ میں ہو یہ بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہو یہ بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا، آیا ہے تارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اچھا ساؤنڈ میں آپریٹر صاحب کئی اسپیکر لگائیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں نور آیا، وہ میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کے جب جسم میں آیا، اس نور کو دیکھ کے میرے نبی کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے پشت میں رکھ دیا۔ تمام ملائکہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام ملائکہ جب پیچھے کھڑے ہوئے، جناب آدم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تمام ملائکہ کیوں کھڑے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئے، وہ میرے مولا وجہ کیا ہے؟ یہ
तमाम मलाइका पीछे क्यों खड़े हैं? जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला मेरे दिल को ये गवारा नहीं, तेरी नूरी मखलूक के मलाइका फरिश्ते नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे हो। मेरे मौला वजह क्या है? उधर से आवाज आती है मेरे पाक पैगंबर आदम सफीउल्लाह, वजह ये है तुम्हारी पीठ में मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद का नूर जलवा कर है, हुजूर का नूर जलवा कर रहे। उसके दीदार के लिए फरिश्ते मुंतज़िर है, पीछे देख रहे, ज़ियारत कर रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरे मौला करम फरमा दे, उस नूर को मेरे आगे सामने पेश कर दे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, अल्लाह ने हज़रत आदम की पुश्त से वो नूर मुंतकिल करते हुए आदम की पेशानी में रख दिया। वो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, तमाम मलाइका सामने आ गए, तमाम मलाइका फरिश्ते सामने आए, अर्ज करने लगे आदम अलैहिस्सलाम मेरे मौला मेहरबानी फरमा दे, वो नूर जो तूने पीठ के पीछे मेरी पीठ में रखा, तमाम मलाइका उस नूर को देखने के लिए पीठ के पीछे खड़े रहे। फिर उसके बाद तूने मेहरबानी फरमाई, वो नूर तूने मेरी पेशानी में रखा, तमाम मलाइका सामने हाजिर हो गए। ओ मेरे मौला करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, कोई ऐसी जगह पे उस नूर को रख दे, उस नूर को रख दे जिस नूर को देखने के लिए मलाइका पीछे भी खड़े रहे। फिर उसके बाद पेशानी में आया, सामने भी तूने रखा, तो पेशानी में रखा, सामने आ गए। लगता है कोई तेरा शानों वाला नूर है, लगता है कोई शानों वाला नूर है। मौला मेहरबानी फरमा दे, मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से पे रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं, उस नूर को सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में नूरे मोहम्मदी रख दिया है, मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में आया। आपने अपनी उंगलियों को चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है, से लगाया। अब कोई कहता है कि नबी के नाम पे ये लोग अंगूठा क्यों चूमते हैं, तो अब जवाब दे देना, अब दबना नहीं है, तो नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। प्रोग्राम इसीलिए तो होते हैं ताकि जो बात आपको पता नहीं वो बात पता चल जाए। अब अगर कोई कहे तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? या तो ये कहे कि तू आदम की औलाद नहीं, ये जवाब देना, या तो तू आदम की औलाद नहीं, और अगर आदम की औलाद है तो फिर फर्मा बरदार नहीं, या तो औलाद नहीं या फिर फर्मा बरदार नहीं। अगर फर्मा बरदार होगी तो जो आदम ने किया है वो तुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, जिसको आदम ने माना है वो तुझे भी मानना पड़ेगा। तो कहना ये मेरा कोई तरीका नहीं, कोई मौलवी का तरीका नहीं, ये बरेली के अहमद रजा का तरीका नहीं है, ये तरीका तेरे और मेरे बाप आदम का तरीका है।